عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس ماہ مبارک کی 27ویں شب نو اپنے کو لامکان تے بلا کے اپنے دیدار کو مستفید فرمایا۔ سادے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے این بیداری دے عالم وچ جاگدے ہویا سر دے اکھاں دے نال آپ نے اپنے رب دا دیدار فرمایا۔ یہ آپ علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے غلاموں، میں گناہ گار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت آپ دی اکھ مبارک کے متعلق، وہ آپ دی اکھ مبارک جس کے بارے اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، جس نگاہ نے رب تعالیٰ دا دیدار کر لیا تے رب نے یہ خود کروایا، رب نے خود حضور علیہ السلام یہ رب نے طاقت عطا فرمائی ہے، یعنی اپنے طاقت نہیں، اللہ نے اپنے نبی نو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ رب نے خود اپنے محبوب نو اے وہ جی رب نے اکھ عطا فرمائی کہ فرمایا محبوب ہن تو میری دتی ہوئی طاقت نال ہے تو میرا دیدار کر، تے رب نے دے دیتی طاقت۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، پھر اس اکھ نے کیڑا کچھ ہے جیڑا نہیں ویکھا اور بیان نہیں کیتا، یعنی قیامت تک جدید ترین کیمرے، دوربینہ، اعلیٰ قسم دے آلات، سائنس دی ایجاد، قیامت تک جتنی بھی ہوئے یہ ساری قیامت تک وہ کچھ نہیں دیکھ سکتی جیڑا کچھ میرے آقا علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا۔ صرف یہ اکھاں دے نال جیڑا میرے محبوب نے دیکھ لیا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور اسی طریقے اس حدیث پاک دا، یعنی بخاری شریف کی حدیث پاک، آپ نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، آپ نے فرمایا میرے غلاموں میں وہ کچھ دیکھنا جڑا تسی نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، آپ نے فرمایا میں محمد وہ سننا جڑا تسی نہیں سن سکتے۔ یعنی آپ علیہ السلام دی قوت باصرہ، آپ علیہ السلام دی اکھ دا کمال، آج حضور علیہ السلام دے نا ایک غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے عرض کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اگے میں آپ دی سماعت دے حوالے دے نال عرض کرنا۔ اے یاد رکھو کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ اللہ دے ولیاں دے سامنے ہے، وہ ویکھدے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے جڑے اولیاء نے اللہ پاک نے انہاں نوں بھی ایک کمال عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ولی اکھ بند کر کے بھی کائنات کو ملاحظہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید نے حضور علیہ السلام کے غلام، آپ دے صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت جدو حاضر ہوئے نا، آپ نے فرمایا کہ اے زید آج صبح تو کس حالت وچ کیتی؟ عرض کیتی حضور میں ایمان دی حالت وچ، صبح میں ایمان دی حالت وچ کیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زید تو جاننا ایمان کی چیز ہے؟ عرض کیتی جی حضور۔ آپ نے عرض کی کہ حضور میں اس مقام تے دواڈی خدمت وچ کھڑا ہو کے، دواڈی سنگت وچ کھڑا ہو کے حضور میں آسمان تے نظر مار رہی ہاں، لوگاں نو آسمان نظر آندا ہے، توجہ کرنا، تسی میں ویکھدے ہو کی نظر آندا ہے؟ آسمان۔ حضرت زید نے گل کی، عرض کی کہ حضور لوگ جدو آسمان تے نظر مارتے ہیں انہاں نو آسمان نظر آندا ہے،
عرض کی حضور میں تھوڑی سنگت وچ ٹھہر کے صبح ایمان دی حالت وچ کر کے حضور عرش معلا تک عرش معلا نو بھی میں اپنی آنکھاں دے نال ملاحظہ فرما رہا عرض کی حضور عرش تے جڑے فرشتے مقرر نے حضور عرش تے جتنی رب دی مخلوق ہے اے ستو آسمانہ تے جتنے فرشتے نے عرض کی حضور او سارا دا سارا میں اپنی آنکھ دے نال ملاحظہ کرنا عرض کی حضور اے عرش تو اتے عرض کی حضور جڑی جنتاں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی حضور جڑیاں جنتاں نے 8 جنتاں نے حضور میں 8 جنتاں ملاحظہ فرما رہا 8 جنتاں میں ویکھ لیا عرض کی حضور 7 جہنم نے جہنم کے طبقات 7 نے حضور وہ بھی میں اپنی آنکھاں دے نال پیا ویکھنا تے پھر حضرت زید نے عرض کیتا حضور جڑے جنتی نے نا وہ جنت وچ خوش ہوندے پین تے ایک دوسرے نوں جفیاں پا رہے ہیں آپ فرماندے نے حضور میں جنتیاں نوں بغل گیر ہوندا بھی اپنی آنکھاں دے نال ملاحظہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور میں جنتیاں نوں ویکھ کے بغل گیر ہو رہے ہیں ایک دوسرے نوں جفیاں پا رہے ہیں خوشخبریاں دے رہے ہیں مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں پھر عرض کی حضور میں جہنمیاں نوں جہنم دے وچ ویکھ رہا جہنمی جڑے چیخو پکار پہ کرتے ہیں روندے پے نے آہو بکا کرتے ہیں عرض کی حضور میں انہاں نوں جہنم دے وچ دیکھ رہا اور پھر عرض کی حضور میں انہاں دی پہچان بھی انج کر رہا تاکہ شک نہ رہے کسی نوں عرض کی حضور میں انہاں نوں انج پہچاننا فرق میرے سامنے انج ہے جس طریقے جو تے گندم دے دانے دا فرق ہوتا ہے عرض کی حضور میں انہوں اتنا فرق بھی ہونا دا پتا ہے جس طریقے عرض کی حضور جس طریقے مچھلی تے سب دا فرق ہوتا ہے یعنی کوئی یہ رقم کبے کہ پتہ نہیں کیویں ویکھ رہے سن حضور میں انجو نہ دے درمیان فرق کر لیا تے میرے آقا علیہ السلام کی خدمت وچ عرض کردے پے نے تے پھر حضرت زید نے عرض کیتا حضور توجہ کرنا عرض کی حضور اگر اجازت دیو تے اج میں تہاڈی خدمت وچ ٹھہر کے اج قیامت دا میں راز بھی واضح فرما دے سبحان اللہ اتنے محبت نال کہو سبحان اللہ حضور تہاڈی اجازت ہوے نا تے تسی اج اجازت دیو میں تہاڈی سنگت وچ تہاڈی خدمت وچ کھڑا ہو کے حضور اج میں قیامت دا راز فاش کر دیواں میں دس دیواں قیامت کدوں برپا ہونی ہے میرے آقا علیہ السلام نے انج آپ نے انگلی دے نال اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ زید خاموش ہو جا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زید خاموش ہو جا میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تو آقا علیہ السلام کے غلاموں یاد رکھو جس حضرت زید نو رب نے اے نبی کے صدقے اتنی پاور عطا کی تھی رب نے اتنی شان عطا کی تھی جڑے کہ حضرت زید انج کہو کہ نبوت دے آفتاب دا ایک ذرہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آقا علیہ السلام کے غلاموں جس رب نے نبوت دے ایک ذرے حضرت زید نو یہ مقام عطا کیتا ہے عرض کرتے تھے حضور اگر اجازت فرماؤ آج میں قیامت کا راز واضح کر دے ماں اللہ کے بندوں غور کرو جس رب نے اپنے نبی کے غلام حضرت زید نو ایہو جی اکھ عطا فرمائی ہے آپ جنت بھی دیکھتے ہیں آپ جہنم بھی ملاحظہ کرتے ہیں آپ عرش معلا دیکھتے ہیں عرش معلا کی ساری مخلوق نو دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کے غلاموں جس دے غلام حضرت زید کی نگاہ دائے مقام ہے اللہ نے انہوں نے نبی محمد رسول اللہ کی نگاہ عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیسی نظر عطا کی لہذا اللہ نے اپنے نبی دے غلاماں بلکہ جس طریقے شاعر کہندا ہے نا یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے آفتاب نبوت کا خدمت گار ہے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت گاروں کی بلکہ جب خدمت میں تھے ان کی ابوبکر عمر عثمان علی ان جگمگ کرتے تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ نے ایہو جی اپنے محبوب کو قوت بصارت